خان صاحب کو بڑے وہ کلیئر تھے اس معاملے میں کہ بات جہاں تک ان کی سیم پیج والوں کے ساتھ بڑھ گئی ہے، اب زیادہ عرصے تک ان کی حکومت رہ نہیں پائے گی۔ موٹر سائیکل والے کو جی 1000 روپیہ دیں گے، کیسے دیں گے؟ کیا اس کا میکینزم ہے؟ آپ ابھی سے عادت ڈالیں، کچھ بچت کریں خدا کے لیے، یہ نہیں کہ بس آپ کا دل کر رہا ہے چابی اٹھائیں چلے ذرا مارکیٹ کا چکر لگاؤ۔ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو یہ وعدے کر رکھے ہیں، ہم فلاں مد میں اتنا ٹیکس جمع کریں گے، یہاں سے باہر نکلوں، کیا میرے پاس ایسی کو پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ آپ نے پورا اسلام آباد اور اب لاہور بھی اور کراچی بھی اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر بندے کے پاس گاڑی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو افسار۔ ناظرین، پچھلے کچھ دن سے جو باتیں چل رہی تھیں جنگ کے حوالے سے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے، میں نے سوچا تھا کہ آج ہم یا اس ویک میں یہ ٹاپکس ڈسکس کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی کل رات کو ایک بار پھر پیٹرول پرائسز بڑھ گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں اب تک کا سب سے بڑا پرائس ہائیک ہے۔ انفارچونیٹلی ہم کچھ اور بات بھی کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں مہنگائی پر ہی آ کر بات ختم ہوتی ہے اور عام آدمی کے نقصان پر ہی ختم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پرائس ہائیک آ جانا اوبویسلی یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آف کورس لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی جنگ کے بارے میں ہر بات ہمیں پتہ نہیں چلنے دے رہے ہیں لوگ، اور ابھی بھی بہت لمبا سفر ہے۔ پیٹرول پرائس بڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ہر چیز اب افیکٹ ہوگی، ہماری ٹریول، کھانا پینا، بیسکلی ہماری ڈیلی لائف۔ اس کے بعد ہماری حکومت کا بھی کیا رد عمل ہوگا اور اوور آل دنیا میں ہم جنگ کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے ہفتے میں بھی ہم مہنگائی کی ہی بات کر رہے ہوں گے یا شاید کوئی اچھی خبر آئی جائے اور جنگ ایک بار بند ہو ہی جائے ہمیشہ کے لیے اور شاید دنیا فائنلی ٹریک پر آ جائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ تو ہم ابھی نہیں پریڈکٹ کر سکتے۔ فی الحال جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے وہ تو کوئی بہت اچھی ہمیں نہیں لگ رہی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، ٹاپک تو کچھ اور سوچ کر آئی تھی میں، بٹ آئی گیس رات کو جو ہوا ہے آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، ہم سب کے سامنے ہے، اور سر اتنا بڑا جمپ، اور وہ بھی کچھ دن عید کے تھوڑے دن بعد ہی شاید تھوڑا سکون رہا ہے، اس کے بعد یہ ہو گیا، اور سر آخر میں آ کے عام آدمی سے لے کے منسٹرز تک ہم سبھی سر اس اب ایک مشکل کا شکار ہو گئے، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ آخر جنگ کی سچویشن کیا ہے اس وقت، لیکن اس کے بعد تو لگ رہا ہے بہت اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کا بل بلانا وہ بالکل جائز ہے، ساتھ ہی جو شخص یہ کہے نا کہ یہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے تھی، تو وہ بھی کوئی بھی جب اضافہ ہوتا ہے قیمت کا تو بہت فیشنیبل بات ہے کہ آپ مائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے جی لوٹ کے کھا گئے اپنی، وہ اس کو کم کیوں نہیں کرتے عیاشیوں کو، اور یہ وہ اور فلاں دماغ اور غریب آدمی کا خون نچوڑ لیا، ٹا بڑی اچھی تقریر، وہ شیئر کلک زبردست۔ سر کل کی پریس کانفرنس کے بعد بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پر اسپیشلی، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یاد کریں آپ، روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تب بھی بڑھی تھی سر، اور ایک دم سے دنیا میں تیل کا اسی طرح بحران ہوا، کیونکہ روس دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 4-5 ممالک میں بڑا ملک ہے، اور یورپ کو وہ گیس بھی سپلائی کرتا تھا، تیل بھی کرتا تھا پائپ لائن کے ذریعے۔ سینکشنز لگا دی اس پہ امریکہ اور یورپ نے، اور ایک دم سے پرائس ہائیک ہوئی۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ سر یہ آئی تھنک 2021-22 کی بات ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب یہ رشیا یوکرین جنگ 2022 اپریل 2022۔ تو انہوں نے بجائے اس پرائس کو عوام کی طرف بڑھانے کے یا عوام پر ٹرانسفر کرنے کے، انہوں نے فرملی یہ کہا کہ جی ہم ایک پیسہ نہیں بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑھانی۔
وائی، وہ بیوقوف نہیں تھے. ہوا یہ تھا کہ خان صاحب یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا وہ جو سیم پیج ہے وہ پھٹ چکا ہے اکتوبر 2021 میں، جب ایک بڑی اہم تعیناتی ہونی تھی. وہ ایک صاحب کو ابھی رکھنا چاہ رہے تھے، ریٹین کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ سیم پیج والے جو ہیں وہ کسی اور صاحب کو وہاں پہ لانا چاہ رہے تھے. ایکسٹینشن والا. تو خان صاحب کو بڑے وہ کلیئر تھے اس معاملے میں کہ بات جہاں تک ان کی سیم پیج والوں کے ساتھ بڑھ گئی ہے، اب زیادہ عرصے تک ان کی حکومت رہ نہیں پائے گی. اتنے وہ یعنی سادہ نہیں تھے جیسے وہ. سر پہ وہی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہ سب ہوا. تو ظاہر ہے ان کی بھی اپنی ایک، ویسے بھی آپ جب یعنی سیاست میں ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کے ڈے ٹو ڈے بنیادوں پر آپ کو بہت فیڈ بیک آتا ہے. ان کو تو ویسے بھی بڑی عادت تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر بڑی نگاہ رکھتے تھے اور یہ وہ. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو جانے سے پہلے یہ ہے کہ میں پاپولسٹ قدم لے لوں کہ جی میرے پہ IMF کا پریشر ہے، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، میں نے نہیں بڑھانی. پیٹرول کی، تیل کی قیمت بڑھانی ہے، نہیں بڑھانی. روپے کی قیمت کم کرو ڈالر کے مقابلے میں، نہیں. اور پھر سائفر کہانی بنا کے ایبسولوٹلی ناٹ. وہ سارا مہم جو چلی تھی وہ انہوں نے لیا تو ان کو پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا. آف کورس سر، عوام ان کے نتیجہ یہ ہوا کہ جب لیکن اسٹیٹ آف پاکستان جو ریاست ہے وہ دیانتداری کی حد تک دیوالیہ کی طرف جا رہی تھی. سر وہ تو پھر وی ور آن دی ایج آف بینکرپسی، یہ سب کو پتہ ہے. آئی پھر حکومت انہیں ہٹا کے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس وقت سچ بولتے، تو وہ کہتے کہ جی یہ ہے ہمارے خزانے کی صورتحال، یہ شرائط ہے، تو اگر تو آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے خیال میں ہمیں یہ قدم لینا ہوں گے. تو ہم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں فارغ کر دیا ہے. فی الحال ہم یہ 2-3 قدم اٹھا رہے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ہر صورت اٹھانے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ فار الیکشنز. سر یہ تو ہم نے تب بھی ڈسکس کیا تھا کہ امیجیٹلی الیکشنز میں جانا چاہیے تھا حکومت. وہ ان کو جو ہے ان کی سادگی ہے یا جو بھی ہے میں نہیں سمجھتا، بہرحال سادگی تو خیر تو یا مجبوری ہوگی کوئی نہ کوئی. انہوں نے بجائے براہ راست الیکشن پہ جانے کے انہوں نے کہا کہ یہ بقیہ ہم ٹرم پوری کریں گے، اور اس ٹرم پوری کرنے کے دوران انہوں نے تیل کی قیمت بھی بڑھائی، روپے کی قدر بھی زمین پر گر گئی ڈالر کے مقابلے میں ایک دم، پھر اور ساتھ میں ایبسولوٹلی ناٹ کی باتیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ تو ایک نحوست لے کر آئے ہیں جو آج کے دن تک سر انفارچونیٹلی. اس سے تھوڑی بہت استحکام کی امید ہوئی تھی. تو اب یہ دوسری حکومت جو ہے، ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وطن عزیز کے 2022 سے وزیر اعظم ہیں، درمیان میں بس وہ ایک کیئر ٹیکر پیریڈ آیا تھا. لیکن سر تھے تو تب وہ بھی وزیر اعظم ہی نا ان کے 2022 میں. ہوتے ہوئے جو ہے اب یہ دوسری جنگ آئی ہے، دوسرا میجر کرائسس آیا ہے. اور اس کرائسس کی جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمارا تو سارا تیل سارے کا سارا وہ آبنائے ہرمز سے آتا ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اس وقت تو $120 کا تھا پیٹرول، اور جب بھی اتنے کا مل رہا تھا، مہنگا ہونے کے باوجود بھی اتنے کا تھا. ارے بھائی ٹھیک ہے اس وقت 109 108 پہ برنٹ ہے، فائن، لیکن اس وقت $1 کے بدلے کتنے پاکستانی روپے مل رہے تھے اور اب کتنے مل رہے ہیں؟ سر ویسے یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا پر بیرل پرائس بڑھے گی. پچھلے ہفتے تک بھی ہم یہی بات کر رہے تھے. بابو بات یہ ہے نا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ باتیں بتائے، لوگوں تک یہ بات پہنچے تو آپ ہاں کہ مینٹلی لوگوں کو آپ کیا کرتے رہے ہیں. آپ نے قیمت ایک مرتبہ بڑھا دی
55 रुपए लोग बिलबिला उठे. जब वो बिलबिला गए تو اس کے چند روز بعد آپ کو ریویو کرنی تھی اور اصولی طور پر آپ کو اس وقت اور قیمت بڑھا دینی چاہیے تھی جنگ کی صورتحال دیکھتے ہوئے. اس میں وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ قیمت بڑھاؤ لیکن میں نے ریزسٹ کیا ہے اور ہم جو ہے سبسیڈائز کر کے کر دیں گے. اس پہ IMF نے کہا کہ جی یہ کہاں سے لائیں گے آپ پیسے. انہوں نے کہا جی اچھا یہ جو MNAs وغیرہ کے ترقیاتی کام یہ وہ ہوتے ہیں ان کو کٹ کر کے ہم سبسڈی دے دیں گے. ان کا فائن. اب کیا کریں؟ اس سے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی کہ اب گورنمنٹ آفیشلز اپنی سیلریز وڈرا نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 8 سے 10 دنوں کے دوران یہ جو ہمارے ہاں فیل گڈ فیکٹر کریٹ کرنے کو بڑے بڑے آج کل ماہرین ابلاغ آئے ہوئے ہیں نا حکومت پہ چھائے ہوئے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ دا نیریٹو بلڈنگ. تو آپ گزشتہ دیکھیں 10 دنوں سے کیا میسج جا رہا تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ جی پاکستان تو آبنائے حرمت سے 20 جہاز خرید کے یعنی گزار کے لے جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور ہم پاکستان کو تیل پرووائڈ کرتے رہیں گے. جبکہ پاکستان کے پاس 20 ہے ہی نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ایک تو آبنائے حرمت ہمارے لیے بند نہیں ہے. اگر پاکستان میں تیل لینا ہو لے لے. اب لوگ بھول رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب سے تیل لینا ہے, UAE سے لینا ہے, قطر سے, کویت سے, پھر وہاں سے اس کو لے کر آنا ہے تو وہ ایک جہاز میں آئے گا نا. اور اس جہاز میں اگر آپ کمرشل جہاز لوگے جس میں 20 لاکھ 25 لاکھ بیرل آ سکتے ہیں تو اس کی انشورنس چاہیے. اور انشورنس جو ہے وہ ہوتی ہے لنڈن بیس 5 بڑی دنیا کی انشورنس کمپنیز ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں تو وار ہے, وی ول چارج وار پریمیم. تو آپ خالی یہ نہ دیکھیں کہ بین الاقوامی منڈی میں برنٹ میں ایک بیرل جو ہے وہ کتنے ڈالر کا مل رہا ہے. یار خدا کے لیے یہ بھی تو سوچیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ جناب جب آپ اس تیل کو ڈالتے ہیں جہاز میں اس کے بعد جہاز کو سفر کرنا ہوتا ہے اور پہلے اس کی انشورنس کے اتنا پریمیم یا اتنے پیسے دینے ہوتے تھے. اب اگر وہ کراچی پہنچے گا یا پورٹ قاسم پہنچے گا یا گوادر پہنچے گا تو انشورنس کے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں. سر اوبیسلی وار لائک سچویشن میں تو وار پریمیم ہوتا ہے, الگ پرائسز ہوں گی. کوئی ایکسکلوسیو آفر تو نہیں ہے نا پاکستان کے لیے کہ بس اسٹریٹ آف ہارمز کھلا. وہ ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. عام آدمی کو تاثر جو ہے وہ یہ دیا. یہ آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے. میں آج ہی کرنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم them. اب وہ بات کر رہے ہیں ویل دا پور سیگمنٹ آف سوسائٹی. وہ گھبرائے نہیں. آپ مجھے بتائیں چچا بتنی میں بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اسے کیا پتہ چلے گا کہ سیگمنٹ کیا ہوتا ہے اور وار پریمیم کیا ہوتا ہے اور کتنے بیرل وار پریمیم کیا ہوتا ہے اور کتنے بیرلز پر وہ لگے گا. جی میں نے اچھا پھر موٹر سائیکل والے کو جی 1000 روپیہ دیں گے. کیسے دیں گے؟ کیا وہ یعنی پیٹرول پمپ پہ جا کے کوئی دکھائے گا تو وہ کارڈ دکھائے گا کارڈ, یا یہ کہ وہاں وہ پیمنٹ کر دے گا اور اس کو کہیں بھجوائے گا ایزی پیسہ کے ذریعے, وہ اس کو ایزی پیسہ کے ذریعے وہ پیسے واپس کر دیں گے, ری ایمبرس ہوگا اسے. یس سر یہ تو نہیں یعنی کیا اس کا میکینزم ہے وہ ابھی تک کسی نے وہ پراپرلی سمجھایا نہیں ہے. درست. خیر آپ نے تاثر یہ دیا کہ ہمیں تو تیل بآسانی مل رہا ہے. پہلے ہمیں تو کہا گیا ہے کہ 20 جہاز آتے رہے. لوگ اب کہتے ہیں کہ اگر 20 جہاز بھی آ رہے ہیں تو پھر بھی اتنا تو نہیں. تیل کا آپ کے پاس وافر ذخیرہ بھی موجود ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے تاثر یہ دیا کہ یہاں پر 4 وزراء بیٹھے ہیں, سعودی عرب کے, ترکی کے, مصر کے اور ہمارے, اور انہوں نے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے اس کے جی کیسے جنگ بندی ہونی ہے اس کو لے کر وہ چین گئے. چین نے اس کو فل سپورٹ کر دیا. تو تاثر یہ بنا کہ جیسے شاید ہماری کاوشوں سے جنگ بندی بھی ہو رہی ہے. سر میسج تو یہی گیا عوام کے ذہنوں میں میسج یہ گیا کہ جنگ بھی بند ہو رہی ہے,
ہمارے ہاں تیل وافر مقدار میں پہلے سے موجود ہے، پاکستان اور آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتی، اپلائی نہیں ہو پاکستان رہی پہ اپلائی نہیں بلکہ ہوتی. ہمیں تو کہا گیا کھلا کھاؤ، جتنے جہاز گزارنے سو ہیں بیسکلی گزار سر کے آپ نے لوگوں کو ایک گڈ نیوز دیتے رہے تو ایک کے بعد لوگوں ایک، کو ایک کے بعد ایک. آپ نے ایک خیالی دنیا میں دیا. دیٹ از ویئر دا ہول پرابلم از. آپ مطلب اب ان کو fantasy سمجھ نہیں land آ میں. رہی کہ یار آپ نے خود ایک کہانی بلڈ کی، یو کریٹڈ ایک بڑی کمفرٹیبل صورتحال ہے کہ جب پوری دنیا باما کری. اسی وجہ سے ہمارے ہاں پھر اللہ کے فضل سے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس بھی کیا تھا، کہ ہمارے پیٹرول پمپوں میں لمبی لمبی لائنیں نہیں لگی ہوئی تھیں، جتنا برا انڈیا یا بنگلہ ہمارے دیش میں ہاں حال ہے. لڑائیاں نہیں ہوئیں. لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ تو یہ کرتے کہ بھائی یہ عارضی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی. یہ عارضی ہے، ہو سکتا نہیں، بلکہ آپ یہ تاثر دیں کہ جی ہم تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور خدا کے لیے جو ہے آپ ابھی سے عادت ڈالیں، کچھ بچت کریں خدا کے لیے. یہ نہیں کہ بس آپ کا دل کر رہا ہے چابی اٹھائیں چلے ذرا مارکیٹ کا چکر لگاؤں. ساتھ ہی اب حکومت استعمال کر رہی ہے کہ جی 55 روپیہ قیمت بڑھی، لیکن مارچ میں تو 1 لیٹر بھی کم جو ہے جتنا، یعنی فرض کرو کہ پچھلے سال مارچ 2025 میں جتنا تیل خریدا گیا تھا اس سے زیادہ ہی خریدا گیا ہے، کم نہیں خریدا گیا. اگرچہ وہ بات کرتے ہوئے 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ بھولے جا رہے ہیں کہ صاحب رمضان کا آخری 10 دن تھے، عید آ رہی تھی، عید کے تہوار تھے، ایک ریکارڈ نمبر آف لوگ جو ہیں وہ بیچارے مری شری بھی گئے، ٹریولنگ، شاپنگ، سب کچھ کیا لوگوں نے، شاپنگ ہوتی ہے، کھانا پینا اور سب لوگ کیا اپنے اپنے آبائی گھروں میں جاتے ہیں. تو پلیز ڈونٹ کنفیوز، ہر چیز کو کانٹیکچولائز اس کے پس منظر میں رکھ کے کرتے ہیں. لیکن وہ بس تو حکومت کا جو رویہ ہوتا ہے نا، اب کل جیسے اورنگزیب صاحب بڑے ذہین و فطین ہوں گے منسٹر، لیکن وہ عوام سے گفتگو کے عادی نہیں ہیں. That's true, sir. تو وہ معاشی جو جارگن ہوتے ہیں، موٹی موٹی اصطلاحات، ان میں باتیں کرتے ہیں. So وہ تو پھر نہیں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جو خطہ ہے پاکستان بنگلہ دیش، اس میں جی سب سے زیادہ اضافہ ہمارے ہاں، سب سے مہنگا پیٹرول ہمارے ہاں ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پیٹرول کی ایک تو پرائس ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے پر لیٹر کی بھی ورلڈ اوور. ساتھ ہی یہ بات کہ جب وہاں سے چلتا ہے تو آبنائے ہرمز کھلنے کے باوجود، یعنی پاکستان کے لیے آپ کا وار پریمیم ہے، آپ کی انشورنس بیمے کے پیسے آپ کو زیادہ دینے ہیں. تو جب آپ کے لینڈ ہوتا ہے تو تو already وہ مہنگا کتنے ہو کے کا آتا ہے. پڑتا ہے وہ عام آدمی کو پتہ ہی ہے. سر یہی بات اگر وہ بتاتے پریس کانفرنس میں، وار پریمیم مینشن کرتے تو شاید اس کے لوگوں کو سمجھ بعد آ پھر آپ جاتی. بتائیے کہ جی یہ کرنے کے بعد بائی دا ٹائم جب یہ ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچتا ہے تو حکومت کو اتنے کا پڑتا ہے، یا جو کمپنیاں کرتی ہیں وہ پھر اس پہ اتنا پروفٹ لیتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے فائنل آپ پرائس اس میں نکلتی ہے. جنرل سیلز ٹیکس تو لیتے ہیں، ساتھ میں آپ نے لیوی لگا دی. کوئی کمی نہیں ہے سر، ہر قسم کا ٹیکس ہر قسم کی لیوی. اب نہیں، ایڈیشنل ہے وہ جنرل سیل ٹیکس کے علاوہ بھی آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو یہ وعدے کر رکھے ہیں کہ ہم فلاں مد میں اتنا ٹیکس جمع کریں گے. تو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آئی ایم ایف کا تو یہ پڑے گا. ہیڈیک نہیں ہے کہ That's true. آپ نصرت جاوید سے یہ پیسے لیتے ہیں یا دعا سے لیتے ہیں. وہ تو یہ کہیں گے کہ جی آپ نے 75 روپے لینا ہے. تو یہ کوئی ایسا ذہین و فطین طریقہ سوچ نہیں پائے کہ ریٹیلر سے. ابھی بھی آپ دیکھیں کل رات میں ایسے جانا پڑا مجھے مارکیٹ میں، تو یہ جو ریسٹورانس تھی بخدا وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. کوئی
9:30 पौने 10 की जगह थी, वो जो ओपन लोग बैठ के वो कढ़ाइयाँ सर लोगों का तो आई थिंक अभी भी एंजॉयमेंट रुक नहीं रही, वैसे वो तो उसी Yes, तरह तो खर्चे वो कर ही रहे हैं। उसको दिखाकर ये कहते हैं साहब क्या आप लोग लोग बैठ तो के खुश हैं, बस वो everything's रेटिंग्स fine. के चक्कर में, आवाम में मकबूल करने के चक्कर में आप स्यापा फरोशी करते हैं, और लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं साहब, नहीं कर सकते। सर अब इनसे तो कंपैरिजन ना करें ना, जो आपने मेंशन किया है कि चीचा वतनी का कोई शहरी है या कोई जो डेली वेजेस पे जो लोग चल रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें डेली वेजेस पे भी वो करेगा ना, काम होगा तो डेली वेजेस भी होगी। काम ही नहीं होगा तो डेली वेजेस कैसे होंगे? बहुत सारा, मतलब मिसाल के तौर पर ये बड़ा फैशनेबल है जी वर्क फ्रॉम होम, और कितने बंदे इंटरनेट पे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? आपके यहाँ तो दिहाड़ीदार होते हैं, आप तो यहाँ बैठते हैं, वो यार पानी ले आई ज़रा, वो बंदा वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकता ना। उसको तो नुसरत जावेद साहब ने यहाँ बैठ के कहना कि यार ज़रा वो पानी, ओ यार चाय लेकर आना ज़रा, ओ यार मेरा गला, और नहीं ये कहा ठीक नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। तो वो तो ऑनलाइन पानी या चाय नहीं ला के दे सकते। तो ये असल बात ये है कि लोगों को, अरे यार लोगों को बस कहो कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब आप ठीक हो जाएगा की कहानी रखते हैं, तो फिर अचानक आप एक रात उठते हैं और आप 158 का यकमुश्त इजाफा करते हैं। लोग कहते हैं ये क्या, अचानक से हमें तो कह रहे थे कि सिचुएशन अच्छी है, मसला ही कोई नहीं है, तेल आ रहा है और हमारे कहने पे जंग बंद हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? सर आपकी बात ठीक है कि आपने एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया पिछले कुछ दिन में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 मिनट पहले तक भी वही नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप, आई एम सॉरी, देयर इज नो वे टू डिफेंड यू। यस सर, ये तो क्योंकि आपने खुद लोगों को पहले ये तासुर दिया कि इस्लामाबाद इंटरवीन कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, और हमें तो हिला रहा है और वाफिर ज़ख़ीरा भी है। या सो नो इशू। यही बात है सर। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि अभी भी ये मौका है कि खुदा के लिए ये जो बजाय लोग आके बोलते हैं कि वेल यू नो कंज्यूमर इनपुट शुड बी फलाना फलाना एंड दैट सेगमेंट ऑफ पुअर वी विल एड्रेस एंड प्रोवाइड देम रिलीफ, इस टाइप की गुफ्तगू लोगों को समझ में नहीं आएगी। उनको आती है कि जी आज ही 5000 रुपया जड़ा बंदा कमांदा वे महीने का। अब देखिए ना, जैसे मोटरसाइकिल आप ले लो, अब मोटरसाइकिल पे तकरीबन मेरे तजर्बे में मैंने देखा है हर तीसरा चौथा जिस बंदे की, बच्चे की या बंदे की मोटरसाइकिल है, वो क्या करता है, अगर वो काम भी करता ना तो वो बाइकिया भी उसने रजिस्टर करवाई हुई है। सर वो दिन के 4-5 घंटे जो है दो करनी पड़ रही है सबको, वो बाइकिया के जरिए, या कोई भी फूड डिलीवरी सर्विस। इसी तरह ये फूड डिलीवरी वाले हैं। अब क्या आप फूड डिलीवर जो करने आता है, क्या आप उसको, या जो बाइकिया अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, उसको आप सब्सिडी के काबिल समझेंगे? सर वो तो कहते हैं हमें कमीशन बेस्ड मिलता है, हमें तो प्रॉपर सैलरी भी उनकी नहीं है। अरे बीबी, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जो कह रही है कि आप मोटरसाइकिल वालों वो को क्यों नहीं है सर? नहीं, वो आप उनको देंगे, वो आप कहेंगे अरे तुम तो इतना पेट्रोल खर्च करते हो, तो अच्छा तो तुम बाइक क्या चलाते हो, तुम तो मुस्तहक नहीं हो। अरे तुम तो लोगों के यहाँ खाना वो डिलीवर करते हो, तो ठीक है तुम्हें टिप मिलती होगी। सर ये वैसे है एक बात, ये एंगल नहीं देखा होगा इन लोगों ने। इस टाइप के बहुत सारे, अब इसी तरह रिक्शा, वही तुम्हारा रिक्शा है, रिक्शे में तुमने किराया बढ़ा दिया, बस ठीक है, तुम्हें काहे की बिल है। सिमिलरली कैसे ये तय होगा कि ये किसान जो है, ये क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल आनी है डीज़ल का, क्योंकि तो काश्तकार ने वो गंदम की कटाई करनी है, फिर जो कटाई होनी है उसे ज़ाहिर है मार्केट तक पहुंचाना है। वो इसी तरह हमारे बहुत सारे इलाके अभी तक पंजाब के साउथ के ऐसे हैं जहाँ पर के एक पानी और देना है, उसके लिए ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, वो भी उसके लिए भी ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या एक
یعنی آپ نے بنایا ہے فارمولا، وہ بالکل کلیئرٹی نہیں ہے. بس جی وہ صوبائی حکومتوں سے بات ہو گئی ہے تو ان کے پاس فگرس ہیں، اینڈ وی آر ڈیولپنگ میکنزم. سر بس اکنامک ٹرمز یوز اب کر کے ڈیولپنگ میکنزم از واٹ؟ کیا ہے وہ، کیا گیم پلان ہے، کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ تو سو آئی تھنک اس سے زیادہ پوائنٹس تو آپ نے بھی ڈسکس کر لیے ہیں اور یہ کہ لوگوں کے جی لیے. بٹ دس ٹائم وی آر گوئنگ فار ٹارگیٹڈ سبسڈی. ہم خالی شرافیہ کو، او بھائی میرے، ایک آدمی جس کی تنخواہ بیچارے کی 60-70 ہزار روپیہ ہے، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ مکان کا کرایہ دیتا ہے، بجلی کا بل دیتا ہے، سوئی گیس کا، اور اس کے 2 بچے ہیں، اس نے ان کو اسکول بھی داخل کروا رکھا ہے، اور اس نے بدقسمتی سے گاڑی بھی رکھ لی ہے، قسطوں میں لے کر اس نے لی تھی اور اب اس کی ہو گئی ہے. کیا اس کو آپ اشرافیہ شمار کرو گے؟ آپ نے اشرافیہ کرنا. اسی طرح آپ مجھے بتائیے، ہمارا یہ جو آفس ہے یہ سینٹ ٹورس کے قریب ہے، یہاں سے آپ F10 پہ جانا چاہتے ہیں، میں باہر جاؤں، یہاں سے باہر نکلوں، کیا میرے پاس ایسی کو پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ آپ نے پورا اسلام آباد اور اب لاہور بھی اور کراچی بھی اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر بندے کے پاس گاڑی ہے. پبلک آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز، کہ جی گاڑی میں بندہ بیٹھے تو ایکسیلریٹر پہ پاؤں اگر ڈز پہنچ جائے. سگنل فری کر دیا سر، ہر جگہ روڈز اور بنا سگنل فری کر دی، کس بات پہ بھائی؟ کیا پیدل چلنے والے کی سہولت ہوتی ہے سگنل فری سے؟ گاڑی والے کی obviously گاڑی چلے، میں بائک آ کے والی بولتی، زیادہ ارے سے اتنی زیادہ. مہنگی گاڑی خریدی ہوئی تو یہ کیا بات ہوئی یار، 100 سے اوپر وی کانٹ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ دین سگنل. او مائی گاڈ. تو اشرافیہ کے تو آپ غلامی کرتے ہیں، یہ انڈر پاسز، اوور ہیڈ بریجز بنا کے، درخت کاٹ کاٹ کے آپ جو ہے وہ سڑکوں کو جی ماڈرنائز کر دیا. یہی 10 منٹ پہنچ جاتے ہو جی تھی، بس دلی سے پیر رکھو ٹک. سر ہر سال سبحان اللہ. ہر سال کوئی فلائی اوور یا So, انڈر پاس بن رہا ہوتا ہے. categorically commit کہ no overhead bridges, no signal free nonsense. Excuse me. بالکل ختم. اس کے بعد یہ کہ گاڑیوں کے آپ جب یہ لیتے ہیں یہ جو سالانہ ٹوکن وغیرہ، تو یہ جو مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں ٹینک نما، ان پہ آپ 4 گنا کریں اشرافیہ کو اگر باقی کرنی ہے تو. جن کے پورچیز میں 5 کھڑی ہوئی ہیں ہاتھی نما وہ SUVs اور فلانا فلانا فلانا، ان پہ لگائیں، ان پہ ٹیکس لگائیں. سملرلی بتائیں، یوں پتہ چلے کہ جی ہمارے ہاں 30 40 50 اسلام آباد میں آئندہ 3-4 مہینوں میں الیکٹرانک بسز آ گئی ہیں اور مختلف روٹس، اور لوگوں کو انکریج ہو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، کہ اور وہ اس نے دفتر جانا ہے، ان وہ کے پاس کہے یار فیسلٹی ہے. میں بس میں جاتا ہوں اس میں، اور میں بس میں آ جاؤں گا. سر اسٹیپ لندن میں بائی لوگ نہیں کرتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ سر حکومت اگر اس بارے میں سوچتی تو یہ باتیں کرتے ہیں نا. بھیا دلی جیسا ملک، یہ ادھر ہمارے یعنی شہر میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ آج سے میں جب وہاں پہ بہت مجھے آنا جانا ہوتا تھا تو وہاں پر ویری ویل کنیکٹڈ وہ ان بسز کے ذریعے تھا، اور وہاں پہ ایک شیلا ہوتی تھی میئر، انہوں نے وہ ساری وہ LPG پہ کر دی تھی، LNG پہ، اور معقول ٹکٹ تھا، اور آپ اس کا یعنی پاس بھی لے لیتے ہیں ملازم لوگ، اور ٹھیک ہے. تو آپ کچھ انکریج کرتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے گاڑی کی کیا ضرورت ہے. سر یہ بھی کہ مطلب جتنا ٹائم یہ کرائسس چل رہا ہے آپ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، اور ہم نے آپ کے لیے ارینج بھی کی. نہیں، بلکہ یہی موقع ہے کہ آپ کرائسس میں جب آپ بجائے انڈر پاسز، اوور پاسز اور یہ وہ سگنل فری، ان کی بجائے آپ اگر جتنا بھی کو پیسہ بچ گیا ہے اس کو آپ مختلف شہروں میں الیکٹرانک بسز کو انٹروڈیوس کروانے میں کر دیں تو لوگوں کو عادت پڑ جائے گی کہ یار ضرورت کیا ہے مجھے گاڑی کی، تو ٹھیک ہے ویکینڈ پہ استعمال کریں گے. یا فرض کرو کہ اگر اس کا اسٹاپ دور بنتا ہے تو کسی بچے نے یا اس کی بیوی نے اس کو وہاں تک چھوڑ دیا، وہ دفتر چلا گیا، دفتر سے واپس آیا، اس کو اس کی بیوی نے وہاں سے اٹھا لیا، سر بس یہ مس مینجمنٹ یا اور کسی ایل بچے نے پلاننگ جو بھی ہے. یہ سب تو ہر میں بندے یہ کے ساتھ. سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ اضافہ نہیں ہونا تھا وہ غلط بات ہے. اضافہ ہونا تھا، لیکن اس اضافے کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے
جو گراؤنڈز چاہیے تھی وہ انہوں نے پریپیئر نہیں کی، اور اس کی انہیں اب پولیٹیکل پرائز دینا پڑے گی، اور لوگ ان کی مذمت کرتے رہیں گے اور لوگوں میں غصہ پلتا رہے گا. سر وہ تو میرا یہ کہنا ہے. سب کے سامنے ہی ہے کہ ابھی کس طرح ان لوگوں نے اس چیز کو بھی ڈیل کیا ہے. آپ نے اس پروگرام میں اتنے پوائنٹس دے دیے کہ حکومت کیا کیا کر سکتی تھی عوام کے ریلیف کے لیے، لیکن ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں سوچی، اور اگر سوچی بھی ہے تو عوام تک پہنچائی نہیں. آپ صرف کرتے رہیں گے جی ٹارگیٹڈ سبسڈیز، وہ مشکل اکانومی کے ٹرمز جو شاید ہمیں سمجھ بھی نہ آئیں. مجھے تو سر I'm very good at economics. نہیں سو ہے میں تو بالکل، مجھے جاہل آدمی، مجھے کیا پتا. مجھے تو میں عام آدمی کی اپنی بات کرے گا نا، وہ کہے گا جی یہ میری موٹر سائیکل ہے، یہ میری تنخواہ ہے، آپ بتا دیں کیا میں مستحق ہوں یا نہیں ہوں. مجھ سے جس نے بھی فون کر کے پوچھا ہے مختلف بیچارے بچوں نے، میں نے کہا I am not able to tell you. اور سر انفارچونیٹلی بات وہیں آ کے اور ختم میں ہوتی ہے کہ لے مین کا اس نقصان. وقت بھی جو بیٹھا ہوں تو میں اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی میں نہیں بتا سکتا اپنے سننے والوں کو کہ کون مستحق ہے کسی نہ کسی نوعیت کی سبسڈی کا اور کون نہیں. تو یہ تو ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ بہت خوش ہیں کہ ایک فوج ہے پوری، ایسی انگریزی بولیں گے کہ واہ، قسم خدا کی حسرت ہوتی ہے کبھی کہ اتنی انگلش ہمیں کیوں نہیں آتی. بھی اتنی ہم کمیونیکیٹیو ہوں تو فائن. سر انفارچونیٹلی ہم وہیں آ کر پھر ایک جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں عوام کو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رعایا ہے، بابا کریں گے، شاہ کریں گے، نصرت جاوید جیسے لوگ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں گے اور لوگ اس کو دیکھیں، واہ جی واہ کیا مرد حق ہے جی، کیا حق کوئی کی، واہ واہ تالیاں. بس باقی ایسے نہیں ہوتا. یو مسٹ لک، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے دل میں درد ہے لوگوں کا، جو کہ آبویسلی سر وی نو سو فار ایسا کچھ نہیں ہے. چل سر انفارچونیٹلی اینڈ میں آ کے تو عام آدمی کا ہی نقصان ہوا، انہیں لوگوں کا ہوا جو اس وقت انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ ایلیجبل بھی ہیں اس کے لیے یا نہیں. چلے سر، بٹ وی ول سی. اگین وہی کر سکتے ہیں ہم کہ وی ول سی. امید پہ دنیا قائم ہے، بٹ فی الحال تو ہماری ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں کافی کم بھی ہو گئی ہیں. بہت لو ہے جی، بہت. ناظرین، انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان وار ٹائمز، اور اس میں سچویشن ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر منسٹرز ہوں یا کوئی بھی حکومت کا اسپوکس پرسن ہو، وہ اگر پبلک کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کر کے باتیں کر رہے ہیں تو کوئی اسٹریٹجی بھی عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر میں آ کے جو لوگ ہیں نقصان ان کا ہوگا، اور انہیں ہی نہیں پتا کہ اگر ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، کوئی کٹوتی ہو رہی ہے تو کیسے ہوگی. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بس اس پروگرام میں بیٹھ کے بات ڈسکس کر سکتے ہیں جو کل پریس کانفرنسز میں ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ جنگ ہمیں کدھر لے کر جاتی ہے. فی الحال تو حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.